بےنظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی میں لیکن اس بات کو جو ہے نا ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ لیاری ایک پسماندہ علاقہ ہے. دیکھیں پسماندگی کو جب ہم دیکھیں تو اس ملک کے طول عرض میں آپ کو میلوں میل اسکول نہیں ملیں گے, آپ کو اسپتال نہیں ملیں گے, آپ کو پینے کی صاف پانی نہیں ملے گی, سیوریج سسٹم نہیں ملے گا. الحمدللہ لیاری میں یہ سب کچھ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے قوانین ہیں اس کے جو ہے مکمل اس کی پاسداری کرتے ہیں, اس کو فالو کرتے ہیں. ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا رائٹ ہے, جو ہماری گرانٹ ہے سندھ سوشل ویلفیئر کی, ادھر تک بھی گئے کہ بھائی آپ ہمیں سالانہ گرانٹ دو تاکہ ہم مزید ہمارے لیاری کے بچوں کے لیے مزید اور کام کر سکیں. ایک اتنا بڑا پروگرام جس میں 600 سے زائد بچوں کو علم و ہنر دونوں کے جو ٹریننگ ہوئی, تربیت ہوئی, اس کو آج ریکگنائز کیا جا رہا ہے. تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والی طلبات میں سرٹیفکیٹس, بیوٹی کٹس, سلائی مشینیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے. کیونکہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. جس طرح ہماری لیاری کے خلاف نیگیٹو باتیں کرتے ہیں لوگ اور نیگیٹو دکھاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ لیاری بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پر. السلام علیکم ناظرین, میں رحمان آزاد اس وقت شہید بےنظیر بھٹو یونیورسٹی لیاری میں ایک پروگرام میں موجود ہوں جہاں پر کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے مختلف بچیوں میں اسناد اور انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں. آئیے اس پروگرام کا آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتاتے ہیں. بےنظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی میں کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خدمت خلق ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے سرٹیفکیٹ تقسیم کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات, سماجی رہنماؤں اور معزز مہمانوں نے شرکت کی. تقریب کے مہمان خصوصی گورنر روٹری انٹرنیشنل شکیل قائم خانی تھے, جبکہ دیگر مہمانوں میں سابق چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم, مایا ناز ماہر تعلیم دوست محمد دانش اور دیگر معزز شخصیات شامل تھیں. مہمانوں نے طالبات کی محنت, لگن اور کامیابیوں کو سراہتے ہوئے فنی تعلیم کو معاشرتی ترقی کے لیے نہایت اہم قرار دیا. اس موقع پر ایسوسی ایشن کے سربراہ رفیق مارا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے ان طلباء کی کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں جنہوں نے کامیابی کے ساتھ اپنی فنی تربیت مکمل کر لی اور اب معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنے کے لیے قیمتی مہارتوں سے آراستہ ہیں. ہمارا مقصد نوجوانوں خصوصاً بچیوں کو ہنرمند بنا کر انہیں خود مختار اور بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان اور معاشرے کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کر سکیں. تقریب کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والی طلبات میں سرٹیفکیٹس, بیوٹی کٹس, سلائی مشینیں اور لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر طالبات اور ان کے اہل خانہ نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کی کاوشوں کو سراہا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں نے
کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن اور خدمت خلق ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ تعلیم اور خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے ایسے اقدامات مستقبل میں بھی جاری رہیں گی۔ بعد میں چاگر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ایسوسی ایشن کے سربراہ رفیق مارا نے کہا، ناظرین، کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن کے روئے رواں صدر جناب رفیق مارا ہم ان سے آج بات کریں گے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے اور جو انیشیٹو انہوں نے لیا وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے سر آج کے پروگرام میں، اور آپ کی تو لیاری میں جے جے کار ہے اور ماشاءاللہ بڑے کام کیے ہیں آپ نے، تو کیا کہیں گے سر؟ جی سر، انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لیاری اور لیاری سے باہر بھی کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ ہم صرف لیاری میں، اور ہمارا ایک پروگرام نہیں ہے، ہمارے ویکیشنل سینٹر تقریباً 7 سے 8 ویکیشنل سینٹر لیاری میں ہے، اس سے باہر بلدیہ ٹون میں بھی ہے۔ ہم جو ہے نا کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے نا خود مختار بنائیں، ان کے پاس اسکل پروگرام ہو، کیونکہ ہمارے پاس نوکریوں کے لیے تو بڑے مسائل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، خاص طور پہ خواتین کو لیے ہم اسکل پرووائڈ کریں۔ ہمارے پاس آئی ٹی سینٹر ہے، لیاری کا سب سے بڑا سینٹر آئی ٹی ہے ہمارا، جس میں ہمارے پاس تقریباً 200 بچے روزانہ کی بنیاد پہ کلاسیں لے رہے ہیں۔ ہمارے پاس سلائی سینٹر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے نا بیوٹیشین سینٹر ہے، ایسے اور بہت سارے سینٹر ہمارے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکل پرووائڈ کریں تاکہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ بچے ہمارے خود مختار ہوں، تاکہ یہ راشن کی لائنوں سے بچے۔ اسکل کے علاوہ ہم جو ہے نا ان کو ایجوکیشن میں بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے پروگرام ہیں، ہم ایسے بچوں کو جو ہے نا یونیفارم، کورس، اسکول فیس، بہت سارے ایسے جو ہے نا ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اور راشن میں بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے کام ہیں سر، اور مگر یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے نا ایک بار بہت مایوس ہوتا ہے، اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ لیاری کو سوتیلی ماں والا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا ستارہ امتیاز، یہ پتہ نہیں کیا کیا انعامات دیتے رہتے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے ستارہ امتیاز، کم از کم ہمارے بچوں کے لیے کوئی اسکل کے لیے کوئی پروگرام تو لائیں۔ اس سیوریج اور نالیوں سے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی، اور ان کی طرف جاتے ہیں، جب ہم کو یاد کرانے بھی جاتے ہیں خود تو نہیں کریں، اور مزید ہم کو ہیلپ بھی نہیں کرتے۔ اور ہم کافی مرتبہ ان کے پاس گئے ہیں، ڈاکومنٹ، یہ سوشل ویلفیئر کا وہ کام ہے ہمارا۔ یہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے جتنے قوانین ہیں اس کے جو ہے مکمل اس کی پاسائی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارا رائٹ ہے، جو ہماری گرانٹ ہے سندھ سوشل ویلفیئر کی، ادھر تک بھی گئے کہ بھائی ہم ہمیں سارا گرانٹ دو تاکہ ہم مزید ہمارے لیاری کے بچوں کے لیے مزید اور کام کر سکیں۔ اچھا رفیق مارا صاحب، کیا آپ کا کام صرف لیاری تک محدود ہے یا لیاری سے باہر بھی آپ کے جو ہے نا اس طرح کے ویلفیئرس کے کام ہیں؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا بھائی، لیاری میں ہے اور لیاری سے باہر بھی ہم نے شروع کیے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بلدیہ ٹون میں ہم نے بہت بڑا ایک سلائی سینٹر قائم کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہ جتنے بھی ویلفیئر کے کام ہیں یہ فنڈس کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک سینٹر کو چلانا، کیوں ہمارے پاس اتنی فیسیں نہیں ہیں، ہماری بڑی مشکل سے اس کو چلا رہے ہیں، مگر ہم نے حوصلے ہمارے پاس نہیں ہوئے، ہمارے حوصلے بلند ہیں، اور انشاءاللہ مزید ہم اس طرح میں پورے لیاری میں اس طرح کے سینٹر ہم کھولیں گے، اور ہم بچوں کو جو ہے نا جو اسکل پروگرام دیں گے تاکہ یہ بچے اپنی خود مختار ہو جائے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ بہت شکریہ، بہت تھینک یو۔ سابق چیئرمین لیاری ٹاؤن ناصر کریم نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس کہا، پروگرام کے حوالے سے جو کہ ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے، اور گھر گھر سلائی مشینیں، ہنر، اور یہ ان کی جو نا بانٹ ہو رہی ہے، آپ کیا کہیں گے اس کی کس طریقے سے؟ جی سب سے پہلے میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے یہاں جو ہے نا ان چیزوں کو دکھا رہے ہیں دنیا بھر کو، اسپیشل کراچی کے لوگوں کو۔ دیکھیں آج کا ہمارا یہ پروگرام اس بات کی علامت ہے، اس بات کی گماز ہے کہ لیاری کے بچے بچیاں کسی سے کم نہیں ہیں، کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ تو اس کو صرف فرق یہ ہے کہ باقی لیاری آؤٹ آف لیاری کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یہاں کے بچیاں بھی آپ جیسی ہیں، یہاں کے بچے بھی آپ جیسے ہیں، یہاں کے لوگ بھی آپ جیسے سوچتے ہیں۔ ہم یہ دعوے دار تو نہیں ہیں ان سے بہتر سوچتے ہیں، لیکن ان کے برابر میں سوچتے ہیں۔ لیکن اس بات کو جو ہے نا ہم ڈینائی کرتے ہیں کہ عموماً کہا جاتا ہے کہ لیاری ایک پسماندہ علاقہ ہے۔ دیکھیں پسماندگی کو جب ہم دیکھیں تو اس ملک کے طول عرض میں آپ کو میلوں میل اسکول نہیں ملیں گے، آپ کو اسپتال نہیں ملیں گے، آپ کو پینے کی صاف پانی نہیں ملے گی، سیوریج سسٹم نہیں ملے گا۔ الحمدللہ لیاری میں یہ سب کچھ ہے، آپ کو بلیک ٹاپ سڑکیں بھی ملیں گی، تمام چیزیں ہیں۔ مشکلات ہیں، مشکلات کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آبادی کا برڈن ہے، یہاں پہ آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اور لیاری کی جو ہے نا ایک تو خوبی کہہ لیں یا خامی
غلامی کہہ لیں. یہاں کے لوگ اپنی زمین چھوڑنا نہیں چاہتے کیسے بھی حالات ہوں. یہاں کے لوگ چونکہ میں نے کہا 300 سال پرانی آبادی ہے تو یہاں کے لوگ پشت در پشت یہیں پہ رہتے ہیں. جو زمین اس سے پہلے ایک میاں بیوی اور ایک بچے 2 بچیوں کی ہوتی تھی, آج وہی جو ہے نا کئی نواسے پودے وغیرہ کی ہو رہی ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیاں مطلب بن گئی ہیں, بلڈنگ بن گئی ہیں. اس کی وجہ سے یہاں پرابلم زیادہ ہو گئی ہیں. البتہ یہ میں کہوں کہ یہاں کے لوگ ہمارے لوگ بالکل بہتر انداز میں کام کر رہے ہیں. اور آج کا ہمارا یہ اجتماع رفیق مارا نے جو کچی کمار جو ہے نا خدمت ویلفیئر کی طرف سے جو انعقاد کیا, اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہماری جو ہے نا اچھی ٹیم بھی بہتر کام کر رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گو کہ یہ ادارے کا نام کچی کے نام سے یا کمار کے نام سے ہے, لیکن میں ان کا فاؤنڈر ممبر بھی ہوں. دوست محمد دانش صاحب بھی اس کے فاؤنڈر ممبر ہیں. رفیق ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, ہمارے محلے دار ہیں. ہم نے مل کے اس کام کو آگے بڑھایا تو رفیق نے بہت زیادہ محنت کی. رفیق مارا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں ایک ایسی کونمش انسان ہے. تو ہماری تو کوشش تھی ایسے لوگ آگے آ جائیں, سیاست میں بھی آ جائیں, خدمت میں بھی آگے آ جائیں تاکہ اپنی نمائندگی خود کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ ناصر کریم. بہت شکریہ. مایا ناز ماہر تعلیم دوست محمد دانش نے کہا, دیکھیں آج الحمدللہ کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام یہاں لیاری میں ایک اتنا بڑا پروگرام جس میں 600 سے زائد بچوں کو علم و ہنر دونوں کے جو ٹریننگ ہوئی, تربیت ہوئی, اس کو آج ریکگنائز کیا جا رہا ہے. سرٹیفکیشن کی تقسیم ہے, ساتھ ساتھ ان خواتین کو جنہوں نے بیوٹیشن کا کورس کیا انہیں ہنر سیکھنے کے بعد وہ پورا کٹ دیا جا رہا ہے تاکہ جا کے وہ اپنے روزگار کا انتظام کر سکیں. بالکل اسی طرح جن بچیوں نے, جن لڑکیوں نے کڑھائی سلائی میں سیکھا, آج نہ صرف سرٹیفکیٹ مل رہا ہے بلکہ ان کو مشینیں دی جا رہی ہیں تاکہ جا کے وہ اپنے روزگار کا کوئی سلسلہ کریں. اسی طرح IT ہو, کمپیوٹر ہو, پلس AI ہو, اچھا پھر پینٹنگ اور آرٹ کا ہنر ہو, اور اس کے ساتھ موبائل ریپیئرنگ ہو, ہر شعبے میں کچی کمار خدمت خلق ویلفیئر ایسوسی ایشن نے لیاری کے ان بچوں کے لیے اہتمام کیا ہے. میرے نزدیک یہ اس وقت لیاری میں سب سے زیادہ پرو ایکٹیو اور متحرک ادارہ ہے جو عملی طور پر بچوں کی خدمت کے لیے اپنے سروسز فراہم کر رہی ہے. سر اس طرح کے انیشیٹو سے آپ کیا سمجھتے ہیں معاشرے میں کیا مثبت تبدیلی رونما ہو سکتی ہے جو آج کل کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے روی سب سے زیادہ پھیل چکی ہے؟ دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جی بچے کالجز میں, یونیورسٹیز میں تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں, روزگار نہیں ہے, تو زیادہ بہتر ہے جن بچوں نے تھوڑی تعلیم حاصل کی یا زیادہ اسے اسکلڈ بنایا جائے تاکہ وہ ہنر سیکھنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے روزگار کا کوئی وسیلہ پیدا کر سکیں. میرا خیال میں یہ انتظام اب اسکولوں میں بھی ہونا چاہیے کہ ووکیشنل ٹریننگ کی طرف بچوں کو لانا چاہیے. دنیا میں دیکھیں روزگار کمانے کے لیے اسکلڈ آپ کو اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے یا اسکلڈ ورکر ہونا چاہیے. تو یہ روزگار کے لیے اور بچوں کی کفالت کے لیے یہ سب سے آسان اور مؤثر ذریعہ ہے. بہت شکریہ. پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا, کہیں گے جو کہ یہ رفیق مارا جو خدمت کو یہ کچی کمار خدمت ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے جو بچیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ہیں, اس طرح کے آپ پروگراموں سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں اس پروگرام کو بہت اچھا دیکھتی ہوں کیونکہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے. جس طرح ہماری لیاری کے خلاف نیگیٹیوٹی باتیں کرتے ہیں لوگ اور نیگیٹیو دکھاتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ لیاری بہت ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یہاں پر. ماشاءاللہ ہمارے یہاں فٹ بالر ہیں, ہمارے یہاں باکسر ہیں الحمدللہ, اور پورے ورلڈ سے ان لوگوں نے میڈلز وغیرہ لیے ہیں. اور الحمدللہ آج کا جو پروگرام ہے, جن بچیوں نے ٹیلنٹڈ بچیاں جو سیکھ کے اپنے گھر کو چلا رہی ہیں, کیونکہ معاشرے میں ایک جینس ہوتا ہے تو وہ سمجھو ایک فیملی کو سپورٹ کرتا ہے, اور ایک بچی جو اگر کام کرتی ہے نا تو ماشاءاللہ پورے معاشرے کو روشن کرتی ہے. اور لیاری کی بچیاں ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, اور میں ماشاءاللہ بہت اچھا دیکھ رہی ہوں کچی کمار کمیونٹی کو اور رفیق صاحب کو بہت اچھی طرح. آپ کے خیال سے اور بھی پروگرام ہونے چاہیے اس طرح کے؟ بالکل ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے ایسے پروگرام رکھ کے. اور ویلفیئر سوسائٹی ایسوسی ایشن دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی جی ہونی چاہیے لیاری میں, کیونکہ لیاری بہت بڑا گنجان آباد علاقہ ہے اور پاپولیشن کے حساب سے بھی بہت زیادہ ہے, اور یہاں معاشی طور پہ بھی لوگ بہت غربت میں ہیں. اس وجہ سے میں چاہ رہی ہوں کہ بچیاں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں, بچے اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں, اور ماشاءاللہ وہ اپنا نام اور لیاری کا نام اور پاکستان کا نام روشن کریں. جی ناظرین, تو آج آپ کو ہم نے دکھایا کہ کیسے کچی کمار ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے لیاری میں
جو بچیوں میں انعامات تقسیم کیے گئے، انہیں اسناد دیے گئے اور سلائی مشینز اور دیگر بھی انعامات تھے جن میں لیپ ٹاپس وغیرہ. یہ وہ بچیاں تھیں جنہوں نے اپنے جو ہے نا تعلیم میں نمایاں نمبر حاصل کیے. حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی تنظیموں یا جو ویلفیئرس کے کام کرتے ہیں ان کی مالی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ ان کا کام بڑھتا رہے اور بے روزگاری کے خاتمے میں یہ اپنا کردار مثبت طریقے سے ادا کرتے رہیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.